बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इज़हार ख्याल में हाजिर खिदमत है। कामना डिलू नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है थोड़ा सा मौजूदा हालात से हट कर है। इसमें एक नई एंट्री हुई है सिंध की सियासत के अंदर। जी हाँ, फातिमा भुट्टो साहिबा की जो एंट्री हुई है वो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों महीनों में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी, चूँकि इस वक्त सिंध के सियासत के ऊपर मुकम्मल तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल दिखाई दे रहा है, जो कि उनके बेटे बिलावल जरदारी, जी हाँ बिलावल जरदारी, वो इस वक्त विराजमान है, चेयरमैन है पार्टी के। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसमें आपको ये सिनेरियो तब्दीली की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें चूँकि आसिफ अली जरदारी इस वक्त जेल में हैं, उनके केसेस हैं और उनके मामलात भी चल रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, कोशिश होती है कि मुज़ाकरात हों और उनके कुछ नैब के ज़रिए मामलात सेटल हों और वो बाहर जा सके। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर वो बाहर चले जाएंगे और प्ली बार्गेन के ज़रिए जाएंगे। वैसे डील और ढील नहीं होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हालिया 3 स्पीचेस की हैं, तीनों में उन्होंने वाज़े तौर पे NRO का बता दिया वो किसी को नहीं मिलने जा रहा। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो एंट्री हुई है फातिमा भुट्टो, जो कि मुर्तज़ा भुट्टो मरहूम की साहबजादी हैं, जो कि उनकी पहली बीवी से जो बेटी हैं वो फातिमा भुट्टो है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो विरासती कह लें कि जो फैमिली है उससे है। मुर्तज़ा भुट्टो हकीकी जानशीन तो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। और उनकी ये पोती लगती है, रिश्ते में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पोती है, मुर्तज़ा भुट्टो साहब की बेटी है। जो जुल्फ़िकार अली जूनियर, जो आइंदा आप देखेंगे आने वाले वक्तों में उस स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, वो उनकी सतीली बहन है। ये दोनों मुर्तज़ा भुट्टो साहब के जो बच्चे हैं, दोनों सतीले बहन भाई हैं। लेकिन सियासत में ये आपको ऐसे आने वाले वक्तों में दिखाई देंगे। जी हाँ, मैंने यही बात आज से 4-5 साल पहले अपने कॉलम में तज़किरा किया था कि ये इस वक्त एक जो कह लें कि विरासत में एक अचानक एक विरासती लेटर जारी हुआ था कि जिसमें सडनली जो मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी वसीयत की थी वो एक किसी के बैग से निकली और सामने आ गई। तो उसमें बाप और बेटा मुकम्मल तौर पे पार्टी को हाईजैक कर गए। तो अब ये आने वाले दिनों में बहुत आपको पीपल्स पार्टी के अंदर तब्दीलियाँ दिखाई देंगी और फातिमा भुट्टो की वक्त के साथ साथ रफ्तार बढ़ती जाएगी और वो सियासत में काफ़ी आगे तक निकल जाएंगी। और ये जो बिलावल भुट्टो है ये आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से आउट होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त पिंडी में जो धरना जा रहा है उसमें इनका जो किरदार कौम के सामने आ गया है, उन्हें देख लिया गया है कि ये इस वक्त किस हद तक पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और आवाम को डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब यहाँ पर फातिमा भुट्टो जो है, इनकी तारीख पैदाइश 29 मई 1982। जी हाँ, ये काबुल में पैदा हुई थी। चूँकि इनकी जो मुर्तज़ा भुट्टो साहब की पहली जो बीवी थी उनका ताल्लुक काबुल से था, तो जो उनका नाम फौजिया फसीउद्दीन भुट्टो था और ये इनकी स्टेप मदर जो है गुनवा भुट्टो हैं, जो कि इनकी टीचर हुआ करती थी और उनकी शादी बाद में मुर्तज़ा भुट्टो साहब से हुई। तो ये फिर क्लिफ्टन में जो इनका जो घर है आबाही, वहाँ पर मुंतकिल हो गई। वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से, कराची स्कूल, अमेरिकन स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए ये अमेरिका चले गई, वहाँ से इन्होंने न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन की और उसके बाद ये MA करने के लिए, मास्टर्स की डिग्री के लिए लंदन चलेगी, जो कि ऑक्सफोर्ड से इन्होंने तालीम हासिल की। इनके जो किताबों के हवाले से तज़किरा करना भी ज़रूरी है। इन्होंने माजी में किताबें भी लिखी हैं, कॉलम भी लिखती रहती हैं और इनका एक जो लिखने के साथ बड़ा ताल्लुक़ है और काफ़ी अवेयरनेस है और यहाँ पर लोगों से इनका अच्छा राब्ता भी है।
اب جو ان کے ایز اے رائٹر جو بکس آئی ہیں بڑی فیملیئر ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے، آپ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ اس وقت کتاب ان کی جو ہے وہ کافی پاپولر تھی، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی جو کابل میں، لیکن تعلیم اور ان کا پاکستان میں جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا۔ ان کے والد صاحب کی جو مرڈر ہوا تھا ان کے والد کا، وہ تقریباً بات ہے 1996 کی، اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی۔ کلفٹن کے جو شاہراہ کے اوپر پولیس کے ساتھ تصادم میں ان کا مرڈر ہو گیا تھا، اور اس وقت محترمہ بے نظیر کا دور حکومت تھا۔ تو اس میں جب یہ مرڈر ہوا تو یقیناً اسی وقت حکمران جو بڑی تشویش ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوئی کہ ان کے اقتدار میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جس کی انکوائری لگی، آج تک کوئی چیز سامنے نہ آ سکی۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا، چونکہ ان کی کل انٹری جو ہے اپنے دادا مرحوم جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو قبر پر آئیں اور وہاں پر فاتحہ خوانی کی، اس کے بعد اپنی جو پھپھو تھی ان کی قبر پر بھی گئیں، ادھر بھی فاتحہ خوانی کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، جو رشتے میں ان کی جو پھوپھی لگتی ہیں، تو یہ ریلیشن جو ہوتے ہیں فیملیز کے اندر سب کو پتہ ہونے چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کیونکہ یہ سیاست میں اب آگے جا کر ہمیں چیزیں بہت بدلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو یہاں پر ان کے جو ستیلے بہن بھائی ہیں، وہ اس میں ایک جو ذوالفقار علی جونیئر ہے، آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست میں کافی متحرک نظر آئیں گے، کافی تیزی دکھائی دے گی ان کی سیاست میں، چونکہ یہ دونوں مل کر آگے پیپلز پارٹی کے اصل جو وارث ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آگے ایک ٹرک کے اوپر دونوں نظر آئیں گے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے لے کر چلیں گے۔ جو حقیقی وارث بھی سمجھے جاتے ہیں، جن کا تعلق ڈائریکٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ خونی رشتہ، اور ان کے والد صاحب کے ساتھ جو کہ ماضی میں پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو تذکرہ کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا جو ریلیشن ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ بھی ان کے قریب ترین رشتے میں آتے ہیں، ان کی والدہ کی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خامد تھے، تو اس وجہ سے اس خاندان کا بہت زیادہ گہرا تعلق آپس میں بنتا ہے۔ اور بلاول جو زرداری ہیں وہ اس وقت براجمان ہیں پیپلز پارٹی کی جو تنظیم کے اوپر، اس کی نشست پر وہی بیٹھے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو ان کا جو تعلیم کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا ہے فاطمہ بھٹو صاحبہ کا، کہ ان کی جو تعلیم ہے کراچی امریکن اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد نیو یارک سے انہوں نے گریجویشن کی، اور آکسفورڈ سے لندن جا کے انہوں نے ایم اے کیا۔ آگے یہ اپنی سیاست کو کیسے لے کے چلتی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کی جو بیٹنگ اور بولنگ کیا ہوگی، لائن لینتھ کا کتنا خیال رکھتی ہیں، کس طرح یہ اپنی جو اس خاندان کی روسی سیاست کو کس طرح لے کر چلتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں چند ایسے خاندان ہیں جن کی مکمل طور پر گرپ ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، عوام کے اوپر، اداروں کے اوپر۔ تو یہاں پر اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں کتنی دیر سروائیو کرتی ہیں، اور اگر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتی ہیں اور پیپلز پارٹی کی لیگسی کو آگے لے کے چلتی ہیں اور اس میں کامیابی ملتی ہے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ آنے والے وقتوں میں یہ سینیریو بڑے تیزی سے تبدیل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ درمیان میں نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت بہت تشویش پائی جا رہی ہے کہ دھرنے والے اگر اشتعال انگیز ہوتے ہیں تو وہاں پہ تصادم ہوتا ہے، تصادم کی صورت میں کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے جس سے یہ اس کی جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے ان کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، تاکہ مذاکرات کے ذریعے اسمبلیوں میں جائیں، جیسے ماضی میں 2014 میں تقریریں ہوئی، ڈبیٹ ہوئی، بات چیت ہوئی، تو معاملات جب بھی حل ہوتے ہیں ڈبیٹ اور ٹیبل پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اب چیزوں کا پاکستان متحمل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جو مرضی کر لے۔ تو ان کی جو ذوالفقار علی جونیئر کی جو والدہ ہیں وہ گنوا بھٹو ہیں، جو مرتضیٰ بھٹو صاحب کی دوسری بیوی تھی، جن سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر پیدا ہوئے، اور اس وقت وہ تعلیم حاصل کر کے مکمل طور پر سیاسی جو کلاسز لے رہی ہیں، ان سے یقیناً کوئی نہ کوئی ان کی گائیڈ لائن بھی کر رہا ہوگا، جیسے کہ بلاول بھٹو کو شیری نے
بہت ٹرین کیا. اسی طرح ان کے پاس بھی ایک نیٹ ورک ٹیم ہوگی جو ان کو پولیٹیکلی تمام چیزوں سے آگاہی دے رہے ہوں گے. تو یہ اب آنے والے دن میں سندھ کی سیاست جو ہے وہ کروٹ لینے کو دکھائی دے رہی ہے اور تیزی سے وہ کروٹ لے گی. اس میں چونکہ اس وقت جی ڈی اے کا کردار بھی بہت اہم ہے اور اس میں بہت بہت بڑے سیاستدان جی ڈی اے میں اس میں گرینڈ الائنس کے اندر جو موجود ہیں تو وہ یقیناً اس گروپ کو سپورٹ کریں گے اور ان کو آگے لے کے چلیں گے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بلاول ہیں وہ بلاول زرداری ہیں, بلاول بھٹو نہیں ہے. یہ تو ایک ثانیہ اور واقعہ کی وجہ سے زرداری صاحب کے ہاتھ یہ تمام چیزیں لگ گئیں. تو یہ آنے والے دنوں میں مزید ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. تو اس میں ہم نے 10 اپریل 1986 کی ہم بات کریں گے جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان لاہور ایئرپورٹ پر جلا وطنی کے بعد اتری تو وہاں پر 10 سے 12 لاکھ کے قریب لوگوں کا جمع غفیر تھا, جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں. میں نے خود ایئرپورٹ سے مار روڈ سے داتا صاحب تک خود دیکھا, اس کو کور کیا. میں چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں کو بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا. مجھے کہنے کی ایک عادت تھی کہ کوئی بھی دھرنے تقریر مال پہ ہوتی تھی تو میں خود فوراً پہنچتا تھا. ابھی ماضی میں بھی جتنے عمران خان صاحب کے جو دھرنے اور ان کی پارٹی کی ترقی ہوئی ہے جس پہ, تو وہ مینار پاکستان کا جلسہ تھا, وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے جلسے اور بڑے پروگرامز لاہور میں اس کو بھی میں نے کور کیا. اور اس طرح جماعت اسلامی کے پروگرام ہیں ان کو بھی میں جا کے دیکھتا تھا. لبیک یا رسول اللہ کا جو ناصر باغ میں پروگرام تھا وہ بھی میں نے کور کیا, دیکھا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اس کو میں جا کے فزیکلی جا کے دیکھوں ان کی گیدرنگ کیا تھی. ہم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں اور دیکھتے ہیں, جو آپ فزیکلی جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کافی حد تک آپ کو باتوں کا پتہ چلتا ہے. وہاں جا کر تقاریر جب سنتے ہیں سیاستدانوں کی تو ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح میں نے جا کے پرسنلی طور پر بہت زیادہ سروے کیے ہیں, وزٹ کیے ہیں, دیکھا ہے, قریب سے جاننے کی کوشش, سیکھنے کی کوشش کی ہے. تو اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں, آج ہم نے جو ان کی ابتدائی تعلیم کے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے جو فاطمہ بھٹو کے ہم نے بات چیت کی ہے, تو ہم اگلی جو ویڈیو میں انشاءاللہ جب بنائیں گے اس میں ہم کوشش کریں گے آپ کو ذوالفقار علی جونیئر کی تعلیم اور ان کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کریں. تو ہم بس یہ مین چیزیں جو ان کے حوالے سے ہمیں دکھائی دے رہی تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آج کے سیگمنٹ میں مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.